بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین السلام علیکم۔ پیارے سامعین، یہ کہانی بالکل حقیقت میں مبنی ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب جھنگ کے ایک قدیم قصبہ میں زبیر نے گھر خریدا تھا۔ گھر نہیں بلکہ ایک کھنڈر خریدا تھا، ایک کچا سا کمرہ تھا جس کی چار دیواری بھی کچی تھی۔ گھر کے ساتھ ہی ایک بہت پرانا قبرستان تھا۔ گھر اور قبرستان کے درمیان بس 7 فٹ کی ایک گلی تھی۔ زبیر کو لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ گھر مت خریدو کیونکہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور اس گھر کا پہلا مالک بھی اسی گھر میں پراسرار طور پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ علاقے کے پرانے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں یہ گھر قبرستان کا حصہ تھا جسے بعد میں ایک گھر بنا دیا گیا، مگر زبیر نے کسی ایک کی نہ سنی اور وہ گھر خرید لیا۔ پرانے گھر کو توڑوا کر ایک خوبصورت گھر بنوا لیا۔ زبیر کے گھر کی بناوٹ کچھ اس انداز سے تھی کہ ایک کمرہ تکون نما تھا، یعنی ایک بڑے کمرے کے 3 کونے تھے، جبکہ باقی 2 کمرے عام کمروں کی طرح ہی تھے۔ اصل میں یہی وہ تکونی کمرہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے بھی پرانے گھر کا صرف ایک کمرہ ہوتا تھا۔ اسی کمرے میں پرانے مالک مکان کی موت واقع ہوئی تھی۔ زبیر ایک بہت ہی نڈر اور دلیر آدمی تھا۔ زبیر اور اس کے بیوی بچے اس گھر میں کافی عرصہ سے رہائش پذیر رہے۔ ان کے ساتھ اس گھر میں کیا معاملات پیش آئے یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ کبھی انہوں نے کسی ایسی بات کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ اب اللہ جانے یا وہ لوگ خود جانے کہ واقعی وہاں کچھ نہیں تھا، یا وہ جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک آدھی رات کے قریب زبیر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بند ہونے لگی، منہ سے جھاگ آنے لگا، اور پھر زبیر اپنے ہی گھر میں وفات پا گیا۔ اس وقت زبیر کی عمر 40 کے لگ بھگ ہوگی۔ زبیر ایک پڑھا لکھا اور بہت اچھا شریف آدمی تھا۔ اس کی صحت بھی بہت اچھی بھلی تھی۔ پیارے سامعین، نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ زبیر کی موت بھی اسی تکونے کمرے میں واقع ہوئی تھی جس میں پہلے مالک مکان کی موت واقع ہوئی تھی۔ اب تو زبیر کے خاندان والوں اور ارد گرد کے ہمسایوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس گھر میں اور خاص کر اس تکونے کمرے میں کوئی بات تو غیر معمولی ضرور ہے۔ زبیر کی وفات کے بعد اس کے بیوی بچوں نے گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ زبیر کی بیوی جہاں نوکری کرتی تھی وہ علاقہ اس گھر سے کچھ ہی دور تھا، اسی لیے انہوں نے نیا گھر بنا لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ پرانا گھر کم و بیش 15 سال تک بند رہا۔ 15 سال بعد زبیر کا بڑا بیٹا، جس کی شادی کافی سال پہلے ہی ہو چکی تھی، اس کا نام علی تھا۔ علی اور اس کے بیوی بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ زبیر کے باقی بہن بھائی اور ماں نئے گھر میں ہی رہائش پذیر ہے۔ علی اپنے شہر سے دور نوکری کرتا تھا، تو اس لیے 2 یا 3 ماہ بعد ہی گھر آتا تھا۔ علی کی بیوی کا نام راشدہ تھا۔ جب 15 سال بعد پہلی مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا گیا تو زبیر کا بیٹا علی اس وقت اپنی جاب پر تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ علی کی بیوی اکیلے اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے آئی تھی۔ بچوں کی عمر 2 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال تھی۔ راشدہ نے ایک بات نوٹ کی کہ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی، لیکن اب رہنا تو یہی تھا۔ چنانچہ اس نے گھر کے کمروں کے تالے کھولنے شروع کیے، لیکن جب تکونے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر دیکھا۔ دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چھپکلی کا سائز عام چھپکلی سے 4 گنا زیادہ بڑا تھا۔ جی، یہ چھپکلی ہی تھی، یہی عام چھپکلی جو گھروں میں پائی جاتی، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔ راشدہ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا، اور کچھ دیر بعد کھولا تو وہ چھپکلی کمرے میں نہیں تھی۔ خیر، جیسے کیسے سامان شفٹ کر دیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھپکلی اکثر گھر میں ہی نظر آیا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک معمول کی بات بن گئی۔ راشدہ کو گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا، کیونکہ اب رہنا تو اسی گھر میں ہی تھا۔ کچھ دن بعد جب علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کرائی اور کچھ دن گھر رہ کر واپس چلا گیا۔ راشدہ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا تھا۔ اس پر رات کے وقت پھول کھلتے ہیں۔ آپ لوگ اس پودے کو یاد رکھنا، اس کا تعلق بھی اسی کہانی سے ہے۔ اب راشدہ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے کچھ بڑبڑانے کی آواز آنے لگتی، پھر آہستہ آہستہ آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہی آوازیں اسی تکونی کمرے سے سنائی دے رہی تھی۔ پھر اسے کچھ اس گھر میں نظر آنے لگا۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔
جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، ایک خاوند، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے۔ یہ جنات عیسائی مذہب کے تھے، جن کی بڑی بیوی بہت ہی غصے والی اور بد مزاج تھی۔ یہ جنات راشدہ کو انسانی روپ میں نظر آنے لگے، بالکل انسان جیسے۔ راشدہ کے مطابق یہ فیملی اس تکونی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی رہتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ راشدہ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی، جن غصہ کرتے اور اسے ڈانٹتے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ راشدہ کو اب ان کی عادت سی ہو گئی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ یہ جن ایسے ہی دھمکیاں دیتے رہیں گے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اب کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے راشدہ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال کے قریب ہوگی، ہر وقت اسی تکونی کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو منع کیا کہ اس کمرے میں مت کھیلا کرو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بچے کسی کی بات نہیں سنتے، بس اپنے دل کی کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد راشدہ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ وہ سمجھی شاید معمول کا بخار ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت علاج کرانے کے بعد بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار راشدہ نے اپنی بہن سے بات کی اور اسے سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا۔ راشدہ کی بہن مریم ایک دیندار خاتون ہے۔ اس نے راشدہ کو کہا کہ تم ایک کام کرو، جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے راشدہ کو کہا کہ تم جنوں سے بات کرو اور انہیں کہو کہ تم ہمیں تنگ نہ کرنا، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ راشدہ نے بالکل ہی ویسا کیا اور جنوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہے اس گھر میں رہنا، میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، اسی لیے ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تنگ مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں گی؟ اب آپ اس گھر میں کسی ایک کمرے میں رہ لیں، ہم وہاں نہیں آئیں گے اور آپ باقی گھر میں مت آنا۔ جنہوں نے راشدہ کی بات مان لی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اس بڑے کمرے میں مت آیا کرو، باقی پورا گھر تمہارا ہے، جہاں تم نے رہنا ہے رہو، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کافی دن گزر چکے تھے اور ماحول بالکل پرسکون تھا۔ راشدہ کے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن راشدہ کا خاوند علی چھٹی پر گھر واپس آیا تو راشدہ نے اسے پورے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑا کمرہ میں نے بند کر دیا ہے، تم بھی وہاں مت جانا۔ یہ سن کر علی کو بہت غصہ آیا اور اس نے راشدہ کو ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس طرح تو یہ مخلوق اس پورے گھر پر قابض ہو جائے گی، پھر کیا تم پورا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اس نے بیوی کو کہا کہ جاؤ ابھی کمرہ کھول کر آؤ اور اس کمرے میں آنا جانا رکھو، تاکہ یہاں جب چہل قدمی ہوگی تو وہ جنات یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ وہ یہاں پوری طرح حاوی ہو جائیں گے۔ راشدہ نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور مجبوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ راشدہ کا خاوند کچھ دن گھر رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد راشدہ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ راشدہ نے سارے واقعے کے متعلق اپنی بڑی بہن مریم کو آگاہ کیا تو مریم نے راشدہ کو کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اس کا روحانی علاج کراتے ہیں۔ راشدہ اپنے بچوں کو لے کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ ایک پیر صاحب نے بچے کا علاج شروع کیا اور کہا کہ علاج 40 دن تک جاری رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور جنات بھی گھر سے نکل جائیں گے۔ راشدہ اپنے گھر واپس آ گئی اور پیر صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکنے لگی۔ جب راشدہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو جنات اسے منع کرتے اور کہتے کہ یہ مت پڑھو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ استغفر اللہ۔ یہاں تک پڑھ کر سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ اگلی قسط لے کر جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹس لازمی کریں۔ شکریہ۔